بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے فقہ حنفی کے مسائل۔ اس سے پہلے ہم نے طبقات فقہا، فقہ کی تعریف، فقہ کا موضوع، اس کی غرض و غایت اور تدوین فقہ، ہم نے یہ چیزیں پڑھیں، اور آج ہم فقہ حنفی کے مسائل کی اقسام پڑھیں گے۔ فقہ حنفی کے مسائل، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ مسائل کی پہلی قسم، اس کی پہلی قسم کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد سے مروی ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ان 6 کتب میں مذکور ہیں۔ نمبر 1 مبسوط، نمبر 2 زیادات، نمبر 3 جامع صغیر، نمبر 4 جامع کبیر، نمبر 5 سیر صغیر، نمبر 5 سیر کبیر۔ ان کتابوں کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ ظاہر الروایہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کتابیں امام محمد علیہ الرحمہ سے متواتر سندوں کے ساتھ مروی ہیں۔ مسائل کی پہلی قسم ہم نے پڑھ لی، اور اب دوسری قسم یہ ہے کہ ان کو نادر الروایہ بھی کہتے ہیں۔ نادر الروایہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں متعدد قسم کے مسائل داخل ہیں۔ وہ مسائل جو امام محمد علیہ الرحمہ کی 6 کتب کے علاوہ دیگر کتابوں میں مذکور ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ کے علاوہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر شاگردوں کی کتابوں میں مذکور مسائل، مثال کے طور پر امام ابو یوسف کے لکھائے ہوئے مسائل، ان پر جو مشتمل کتاب ہے کتاب العمالی وغیرہ، ان کے علاوہ بھی ان کے اندر بھی فقہ حنفی کے مسائل مذکور ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مسائل کی تیسری قسم۔ مسائل کی تیسری قسم کو فتاوی واقعات کہتے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کے بارے میں ائمہ متقدمین میں سے کوئی روایت منقول نہیں ہے، بعد میں آنے والے مجتہدین نے اپنی اجتہاد سے ان مسائل کا جواب دیا ہے۔ امام ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النوازل وغیرہ۔ فقہ حنفی میں مختلف اقوال کیوں ہیں؟ یہ کام مشاہدہ ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں فقہ حنفی میں اگر ایک قول امام اعظم کا ہے تو دوسرا قول امام ابو یوسف یا امام محمد کا ہوتا ہے۔ جب ہم حنفی ہیں تو امام اعظم کے علاوہ کسی اور کے قول پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کسی مسئلے کے بارے میں ایک قول ارشاد فرماتے ہیں، اس پہ مزید غور فرماتے تو دوسرا قول ارشاد فرماتے، اور بعض اوقات کئی قول ارشاد فرماتے ہیں، پھر دلائل کی روشنی میں کسی ایک کے قول کو اختیار فرما لیا کرتے تھے، جبکہ آپ کے شاگرد آپ کے ہی بیان کردہ اقوال میں سے کوئی دوسرا قول لے لیتے ہیں۔ دراصل یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے انہیں اجازت دے رکھی تھی کہ دلائل کی روشنی میں اگر تم میرے قول کے مخالف دوسرے قول کو سمجھو تو بیان کر دیا کرو۔ اجازت کیا دے رکھی تھی کہ اگر تم میرے قول کے علاوہ کسی اور قول کو سمجھو تو اس کو تم بیان کر دیا کرو۔ گویا کہ اقوال امام اعظم کے ہی ہوتے ہیں، آپ علیہ الرحمہ کے تلامذہ آپ ہی کے قول کو لے لیتے ہیں
اور پھر اس میں اختلاف کرتے ہیں اور پھر دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فقہی کتابوں کی اقسام، یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔